نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله واجب الاحترام سادات کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس ہے، اور آج کے اس مبارک ماحول میں ہم اور آپ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بولنے کی اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے جو ذکر خیر سنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بطور خلافت آپ نے پیش کیا کہ میرے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ سونپی جائے، اور یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی کیا شان ہے، آپ کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیں تو وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں۔ حضرت عثمان غنی بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت مولا علی یہ بھی سرکار کے مرید ہیں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت سہیب، تمام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرید ہیں، مگر ایک یہ مبارک ہستی، ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ سرکار کی مراد ہے۔ تمام صحابہ تو مرید ہیں، مگر یہ واحد ہے جو سرکار کی مراد ہے۔ کس طرح کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام، حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے اللہم اعز الاسلام و عمر ابن خطاب کے مولا اسلام کو عزت عطا فرما حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی
اور یہ عمر ابن خطاب کا جو ایمان قبول کرنا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر تھا، یعنی مانگ کر لیا۔ تو عمر ابن خطاب یہ مراد ہے، سرکار نے جنہیں خود طلب کیا، چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور آپ کے آنے سے یقیناً اسلام کو عزت ملی۔ آپ کے اسلام لانے کا جو واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم جو بالکل مکہ مکرمہ میں جو صفا مروہ، صفا کے بالکل ساتھ ایک مکان جسے دار ارقم کہا جاتا تھا، اس مکان کے اندر آپ 39 مسلم کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 39 تھی، اور حضرت عمر ابن خطاب ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ آپ تو اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام کے نام کو سن کر گویا آپ بیزاری کا اظہار کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ حضرت عمر کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ ایمان لے آئے تو وہ انہیں قتل کر دیتے، مگر جب آپ کی حضور علیہ السلام کی جب دعا کی قبولیت کا جب وقت آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے آپ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ جب آپ چل رہے تھے آپ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر میں ابھی ایمان ظاہر کر دوں تو یہ ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھا کہ عمر کہاں چل دیے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج بانی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کے ماحول کے اندر انتشار پیدا کر دیا ہے۔ میں آج اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ آج میں بانی اسلام کو ہی ختم کر دوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ ان تک تو بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ آپ کی سسٹر، آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ بانی اسلام کو مٹانے چلے، پہلے گھر پہ آپ خبر لیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بجائے دار ارقم جانے کے آپ اپنی ہمشیرہ کے گھر جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی کانوں سے سنا کہ ان کی ہمشیرہ اور ان کے بہنوئی یہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے دستک دی، پوچھا گیا کہ کون؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں عمر خطاب کا بیٹا ہوں، دروازہ کھولو۔ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ جب دروازہ کھولا تو آپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت سعید بن زید کو آپ مارتے رہے، حضرت فاطمہ جو ان کی سسٹر تھی انہیں بھی مارتے رہے۔ مار کر جب آپ تھک گئے پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ کہا کہ بالکل ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ آپ حضور علیہ السلام کو چھوڑ دو، محمد عربی کو چھوڑ دو۔ آپ کی ہمشیرہ کہتی ہے اے عمر تم مار کر تو تھک گئے ہو، اگر اور بھی مارنا چاہتے ہو یہاں تک کہ تم ہماری جان لے لو، مگر ہم اب حضور علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایمان کا جو نشہ ہم پر جو آ گیا ہے اب یہ نشہ نہیں اترنے والا۔ تم مارنا چاہتے ہو
اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، بلکہ ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں کہ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ تم مارنا چاہتے ہو تو مارو، مگر ہم تو یہ طے کر چکے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کو دل دے بیٹھے ہیں، اب ہماری جان جاتی ہے تو جائے، مگر ان کی محبت اب نہیں جا سکتی۔ حضرت عمر کہتے ذرا دکھاؤ تو صحیح جو تم تلاوت کر رہے تھے، جو کچھ پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، کہا مجھے دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں بھی چھونا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم مشرک ہو، تم ابھی ناپاک ہو، قرآن کریم کو جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہی چھوتے ہیں، ناپاک اس کو ہاتھ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ گزشتہ سالوں پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے یہ سوال کیا کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اس نے اپنے جواب میں کہا بالکل لگا سکتے ہیں، مگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تم مشرک ہو، ناپاک ہو۔ اگر میں اسی بات کو یہاں پر روکوں، مدینہ طیبہ میں فتح مکہ سے پہلے حضرت ام حبیبہ جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، وہ ایمان لا چکی تھی، اور بلکہ سرکار کی زوجیت میں ہے، ام المومنین ہے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور جب آئے کہا کہ مدینے جب آیا ہوں تو کیوں نہ اپنی بیٹی کے گھر پہ چلے جاؤں۔ اسی ارادے سے، ملاقات کے ارادے سے جب گئے اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے، چاہا کہ میں نبوت کا جو بستر تھا اس پر بیٹھ جاؤں، تو اس کی بیٹی نے اٹھا دیا، کہا کہ یہ نبوت کا بستر ہے، یہاں تم نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ تم ابھی ناپاک ہو، تم مشرک ہو، اور یہ بستر یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کے نبوت کا بستر ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت فاطمہ اپنے بھائی سے یہی کہتی ہے کہ یہ قرآن کو تم ہاتھ لگانا چاہتے ہو، تم پہلے غسل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح پاک صاف ہوئے اور پھر کہا کہ اب سنو، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور حضرت زید نے جب قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت کی، آپ تلاوت کر رہے تھے اور یہاں حضرت عثمان کا دل پگھل رہا تھا۔ اب ارادہ جو تھا وہ ارادے میں تبدیلی آ گئی، اب یہی ننگی تلوار لیے اب جب دوبارہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، وہاں سے ہو کر اب جب سرکار کے پاس جاتے ہیں، وہ 39 جو مسلمان وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جب دروازہ بند تھا مگر دروازے میں جو جوڑ ہوتے ہیں اس میں سے جب دیکھا کہ حضرت عمر تلوار لیے آ رہے ہیں، انہیں خوف ہوا کہ یہ تو عمر ہے، یہ تو بڑا ان کا جلال تو ویسے ہی بڑا مشہور ہے، اب یہ تلوار لے کر یہ یہیں پر آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں، اور خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی 4 ہی دن ہوئے تھے، حضرت عمر کے ایمان لانے سے 4 دن پہلے ہی وہ ایمان لائے تھے۔ حضرت حمزہ جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، اور انہیں مرحبا کہیں گے، ان کا ویلکم کریں گے، اور اگر عمر کا ارادہ اگر ٹھیک نہیں تو میں حمزہ اپنی تلوار سے یا عمر ہی کی تلوار سے میں خود عمر کی گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ ان کا ایمان، یہ جوش تھا، یہ جوش ایمان جو آپ نے اس وقت یہ کہا کہ حضرت عمر کا ارادہ اگر ٹھیک ہے تو ہم ان کو ویلکم کریں گے، اگر ارادہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو میں خود ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت حمزہ بھی بڑے دبدبے والے صحابی تھے، حضرت حمزہ کا بھی بڑا زور تھا، آپ کا بڑا نام تھا، آپ کا بڑا وقار تھا۔ اب حضرت عمر جب آتے ہیں، جب دستک دی، اب کس کی ہمت ہو دروازہ کھولے؟ حضرت عمر ننگی تلوار لی دستک دے رہے ہیں کہ کوئی دروازہ کھولے۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے اپنے لہجے میں، سخت لہجے میں آپ نے یہ کہا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، دروازہ کھولو۔
اب دروازہ کھولنے کے لیے خود میرے نبی کریم علیہ السلام خود حضور علیہ السلام گئے، اور جب دروازہ کھولا تو آپ کے جو جبہ پہنا ہوا تھا آپ نے دامن کو پکڑ کر سرکار نے فرمایا کہ عمر بتا کس ارادے سے آئے ہو۔ حضرت عمر کو بس یہ سننا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ سے گر پڑی، اور آپ خود کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عمر کی دیکھیے تقدیر یوں بنی، نکلے تھے قتل کرنے کی نیت سے جس گھڑی، تلوار گر کے ہاتھوں سے قدموں میں گر پڑی، ارے دیکھا انہوں نے جب رخ زیبا رسول کا کہ میرے آقا میں تو خود آپ پر نثار ہونے آیا ہوں، میں آپ پر فدا ہونے آیا ہوں۔ اب اسی وقت جو پہلا کوشچن کیا ایمان لانے کے بعد، آپ نے پہلا کوشچن کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ میں جتنے یہاں مسلمان ہیں ان سب کی جانوں کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ نے تلوار لی اور آپ خود حرم شریف میں، آپ حرم شریف میں ان 40 مسلمانوں کے ساتھ 40ویں خود اور حضور علیہ السلام کی سرپرستی میں اب یہ مختصر سا قافلہ پہلی مرتبہ کھل کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ آپ نے للکارا وہاں پر تلوار کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ ہے کسی میں جرت، اگر کوئی روکنا چاہتا ہے تو آؤ، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو آؤ آج عمر سے آ کر بات کرو، اگر تمہارے اندر جرت ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم رک جائیں تو آ جاؤ، عمر تمہارا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا تو بے ساختہ حضور علیہ السلام کے مبارک لبوں سے، مبارک زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور جتنے صحابہ موجود تھے ان تمام صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ اللہ اکبر کی آواز اس قدر گونج رہی تھی مکہ مکرمہ میں کہ جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے کی خوشی صرف آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو نہیں بلکہ آج آسمان کے فرشتے بھی حضرت عمر کی ایمان کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب وہ کون سی خوشیاں تھی؟ اصل میں اسلام کو ایک طاقت مل گئی۔ سرکار نے فرمایا نا کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما حضرت عمر کے ذریعے، تو تمام صحابہ یہ سرکار کے مرید ہیں، مگر یہ واحد ہیں حضرت عمر جو سرکار کی مراد ہے، جنہیں سرکار نے خود طلب کیا۔ اب یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اب ایمان لا چکے ہیں۔ جب ہجرت کا واقعہ آیا، تمام جتنے بھی صحابہ کرام نے ہجرت کی رات کے اندھیرے میں کی، مگر حضرت عمر اس وقت بھی تلوار لے کر آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے، کہا کہ آج عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے تو آ جاؤ، کسی میں جرت ہے تو آ جاؤ، کیونکہ آج میں نہیں چاہتا کہ میں رات کے اندھیرے میں جاؤں، میں تو تمہارے سامنے تمہیں للکار رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر جرت ہے تو مجھے روک لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا، آپ کا یہ جلال تھا کہ ایمان لانے سے پہلے بھی آپ کا یہ دبدبا تھا کہ کفار آپ سے ڈرتے تھے، لرزتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کو گویا ایک عزت مل گئی۔ پہلے مسلمان اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، مگر حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اب اگر کوئی پوچھتا تو وہ علل اعلان کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت تھی۔ حضرات گرامی، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یقیناً ان تمام صحابہ کرام کو اسلام نے عزت عطا فرمائی، مگر اسلام کو عزت عطا فرمانے والے
حضرت عمر ابن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعائیں مانگی تو آپ نے اس دعا میں حضرت عمر کے ساتھ ساتھ ابو جہل کا بھی ذکر کیا۔ عمرو ابن حشام، ابو جہل کا نام تو عمر ہے، مگر یہ اس کی جاہلیت کی وجہ سے ابو جہل اس کا نام پڑ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے مقدر میں ایمان نہیں تھا بلکہ جہالت تھی، وہ جاہلوں کا باپ بنا اور قیامت تک وہ جاہلوں کا باپ ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہی حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کس مرتبے پر فائز ہے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، اگر سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہی عمر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں وہ راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا نام سن کر، ان کا راستہ دیکھ کر کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہو تو شیطان اپنی راہ بدل دیتا ہے۔ یعنی کفار تو لرزتے تھے، یہ شیطان بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لرزتا تھا۔ آپ نے جو امیر المومنین بننے کے بعد جو عدل و انصاف کو قائم کیا، آپ کی حکومت میں جو آپ نے حق اور باطل کا جو فرق کیا، یہ لقب بھی جو فاروق کا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمایا، یہ اسی وقت عطا فرمایا تھا کہ جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف آپ نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر تم فاروق ہو۔ فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ امیر المومنین ہیں، مگر آپ کی پوری لائف اس قدر سادگی سے گزری ہے، اس قدر سادگی سے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مگر رات ہوتی تھی، جیسے ہی رات ہوتی، رات کا آدھا حصہ گزرتا، حضرت عمر ابن خطاب راتوں کو گلیوں کے اندر گشت فرماتے۔ آج ہے کوئی ایسا حکمران، آج ہے ایسا کوئی بادشاہ؟ یہ مسلمانوں کا یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس پر بادشاہت خود ناز کرتی ہے، جن پر عدالت خود ناز کرتی ہے۔ آپ رات کو گشت فرماتے، آپ راتوں کو اٹھ کر آپ دیکھتے تھے کہ کوئی مخلوق خدا میں کوئی ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا سو گیا ہے، جو پریشان حال ہے۔ آپ ان کی خبر گیری کرتے، آپ ان کی مشکل کشائی کرتے، آپ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح رات کو گشت فرما رہے تھے۔ آپ گشت فرماتے ہوئے چلتے چلتے آپ نے ایک مکان کو دیکھا جس میں روشنی نظر آئی، آپ اس کے قریب گئے، جب قریب جا کر دیکھا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، آپ اور قریب گئے، اور جب قریب گئے تو دیکھا ایک عورت چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے چولہے پر ایک برتن رکھا ہوا ہے، اس برتن میں پانی ہے اور گویا کوئی ہنڈیا پک رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ فرماتے ہیں کہ اے مائی ذرا بتا یہ تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے جب یہ فرمایا تو اس عورت نے یہ جواب دیا کہ آپ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے؟ آپ یہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ بچوں نے 3 دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، میں بدعا کرتی ہوں امیر المومنین عمر کو، جن کو معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ نہیں جانتی کہ یہ خود عمر ابن خطاب ہے، وہ یہ نہیں جان رہی کہ امیر المومنین تیرے دروازے پر خود آئے ہیں۔ آپ الٹے قدم دوبارہ لوٹتے بیت المال کی جانب، اور آپ نے آٹے کی بوری خود اپنے کندھے پر لی۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام جس کا نام اسلم تھا، وہ عرض کرنے لگا کہ حضور یہ وہ آٹے کی بوری آپ مجھے عنایت کر دیں، میں اپنے کندھے پر لے کر چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ امیر المومنین ہے۔ ان کی سادگی دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے۔ آپ اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھ کر اس بڑھیا کے دروازے پر جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے، مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس عورت کو اور اس کے بچوں کے لیے آپ نے
کھانا بنایا اور کھانا تیار کر کے آپ دیتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ امائی اگر ہو سکے تو امیر المومنین عمر ابن خطاب کو معاف کر دینا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ جب آپ کی تاریخ بیان کرتی جائے گی یقیناً آپ کی یہ تاریخ میں یہ آپ کی عاجزی کے یہ گن گاتے رہیں گے، تاریخ خود یہ گاتی رہے گی آپ کی سادگی کو، آپ کی عاجزی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے جلال کو، آپ کی عدالت، عدل و انصاف کو۔ یہ تاریخ جب آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر فاروق کی یہ تاریخ خود گنگناتی رہے گی۔ یہی عمر ابن خطاب ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب میں معراج کی رات، جب میں معراج مجھے جب نصیب ہوئی اور جب میں جنتوں کی، میں نے آسمانوں کی سیر کی، جب میں وہاں گیا میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی اور پھر جب میں وہاں سے گزرتا ہوا آگے گیا ایک محل دیکھا جو جنتی محل تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا یہ محل حضرت عمر ابن خطاب کا ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنت کی محل کی بشارت سرکار دے رہے ہیں، آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سرکار دے رہے ہیں۔ وہ کتنے نادان ہیں، وہ کتنے بے حیا ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں، جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور ان محرم کے دنوں میں بھی، ان دنوں میں بھی اپنی مجالس میں میں نے لاسٹ ٹائم یہی عرض کیا کہ ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں ایک فرق یہی ہے، ہم اہل بیت کا ذکر ان سے زیادہ کرتے ہیں مگر اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کو یاد کرتے ہیں۔ وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں مگر اہل بیت کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب حضرت عمر سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر یہ وہ عمر ہے کہ شیطان یہ جب حضرت عمر کو دیکھ لے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ آج بھی انسانی لبادے میں شیطان جو حضرت عمر کا نام سنتے ہیں تو وہ راستہ بدل دیتے ہیں، حضرت عمر کا نام سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہی حضرت عمر ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایک مسلمان بشر نامی مسلمان کا کچھ معاملہ کسی یہودی کے ساتھ ہوا۔ یہودی نے کہا ایک کام کرتے ہیں، یہ جو فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہم کیوں نہ تمہارے جو پیغمبر ہیں، تمہارے جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہم یہ مسئلہ لے جاتے ہیں، یہ فیصلہ انہی سے کراتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ فیصلہ آیا تو سرکار علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، کیونکہ وہ فیصلہ تھا ہی یہودی کے حق میں۔ مسلمان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کیونکہ وہ منافق تھا۔ اس کا نام تھا بشر، میں نے جو پڑھا ہے وہ بشر نام کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے۔ اب وہ شخص اس نے دیکھا کہ یہ میرے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں مگر فیصلہ یہودی کے حق میں ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ بھائی تم نے ہی کہا تھا تمہارے پیغمبر سے یہ فیصلہ کرا لیا جائے، اب تمہیں ماننا ہوگا یہ فیصلہ۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں اس فیصلے کو کرنے کے لیے، اس فیصلے کو کرانے کے لیے حضرت عمر کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ کہا کہ چلیے جہاں تم جانا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں گئے۔ اب حضرت عمر کی بارگاہ میں جب گئے یہودی نے کہا اس سے پہلے کہ میں یہ مسلمان یا میں کچھ اور بات آپ کو کہوں، میں اتنا ضروری سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ یہ فیصلہ جو آپ کے پاس لے کر ہم آئے ہیں یہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں ہم گئے تھے، مگر یہ مسلمان ہے۔ اس مسلمان نے سرکار کے فیصلے سے انکار کر دیا، سرکار کے فیصلے کو نہیں مانا، اور پھر آپ کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ
آپ یہ فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، مجھ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہو تو میرا فیصلہ میں بھی کر دیتا ہوں۔ آپ گئے اور آپ نے ننگی تلوار لی اور تلوار لے کر آپ آئے، آپ نے اسی مسلمان کی گردن کو اڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، پھر عمر اس کا فیصلہ اس طرح کیا کرتا۔ آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہودی دیکھ رہا ہے، کہا کہ یہ کتنا سچا مذہب ہے، کتنا سچا مذہب ہے۔ اور وہ اس نے جب دیکھا کہ حضرت عمر نے کس قدر انصاف کیا ہے، حضرت عمر اپنوں میں بھی انصاف کرتے تھے، اوروں کے لیے بھی انصاف کرتے تھے۔ اب یہ معاذ اللہ یہ کالے کپڑے والے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ اہل بیت کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، یہ لوگ جو تانے دیتے ہیں۔ حضرت عمر اگر مسلمان غلط ہو، یہودی صحیح ہو، تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے کر مسلمان کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب ہے، یہی عمر ابن خطاب ہے۔ بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کسی بات پر حضرت امام علی مقام کے ساتھ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یاد میں ہم سب یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی بات ایسی بنی، حضرت عمر کے صاحبزادے نے جب دیکھا، حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ تم تو ہمارے غلام کے بیٹے ہو اور ہم سے الجھتے ہو۔ اب یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ حضرت عمر کے یہ صاحبزادے انہوں نے کہا کہ حسین ہم عمر تھے، کہا کہ مجھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا کہ بابا جان حسین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو کر ہم سے الجھتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے یہ جانشین، یہ امیر المومنین، آپ نے یہ فرمایا کہ اے بیٹے اس بات میں مت رہنا کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے تو قلم لو، کاغذ لو اور جا کر امام حسین سے کہو کہ لکھ دو، مجھے لکھ کر دو کہ میں آپ کا غلام ہوں، میرے بیٹے بھی آپ کے غلام ہیں۔ کیونکہ جنت اگر ملے گی تو حسین کی غلامی میں ملے گی۔ جنت اگر گویا اس بات میں مت رہنا آج میں امیر المومنین ہوں، ارے مجھے بھی جو کچھ ملا ہے تو انہی کے در سے ملا ہے۔ مجھ سے پہلے صدیق اکبر کو جو ملا وہ انہی کے در سے ملا ہے۔ ارے جو کچھ جس کو جو ملے گا اسی کے در سے ملے گا۔ اور حسین تو اسی گھر کے چشم و چراغ ہے۔ حسین تجھ سے یہ کہہ رہے ہیں نا تو یہ بات کنفرم کرا لے، یہ بات اس کو کنفرم کرا، جا قلم لے اور لے کر حضرت حسین سے جا کر امام علی مقام سے جا کر یہ کہہ دے کہ اے امام علی مقام، یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا اس پر ذرا اچھی طرح سے آپ جو ہے سند دے دیں، آپ لکھ کر مجھے دے دیں تاکہ یہی میرے لیے سند ہوگی اور جنت میں جانے کی یہی کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی، مجدد پاک سرہند میں آپ کا مزار ہے، حضرت عمر بن خطاب کی اولاد میں سے، اور آپ کے فالوورز جتنے بھی ہیں جو سرہندی کہلاتے ہیں، پاکستان کا میں جانتا ہوں وہاں پر بہت سے سرہندی ہیں، فاروقی کہلاتے ہیں جو فاروق اعظم کی خلافت یعنی فاروق اعظم کے سلسلے میں سے ہیں، انہی کی نسب میں سے فاروقی کہلاتے ہیں۔ وہ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں، وہ کہتے قادریوں اور چشتیوں اور نقشبندیوں اور سہروردیوں اور رفاعیوں اور نظامیوں تمہارے پاس سند نہیں ہے، ارے ہم تو ایسے غلام ہیں کہ ہمارے پاس تو سند ہے، ہم تو سند آپ کا غلام ہے۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم حسین کے غلام ہیں مگر سند دکھاؤ۔ اگر ہم سے کوئی کہے نا آ کر کہ تم حسین کے غلام ہو تو ہم کہیں گے ڈنکے کی چوٹ پر کہ ہم حسین کے غلام ہیں، کیونکہ ہمیں خود حضرت امام علی مقام نے سند دی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عشق تھا حضور علیہ السلام سے، یہ آپ کی محبت تھی۔ یہ اہل بیت کے ساتھ بھی دیکھیے کس قدر محبت تھی۔ وہ بڑے بدنصیب ہے جو کہتے ہیں کہ بٹوین اہل بیت اینڈ صحابہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، نہیں،
بلکہ آپس میں بڑی محبت فرماتے تھے۔ ہم کل بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قصہ ہم سنیں گے اس میں بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے اہل بیت سے کتنی محبت کی، حضرت ابو بکر صدیق نے کتنی محبت کی۔ کل اس بات کو ہم بیان نہیں کر سکے، وقت نے اجازت نہیں دیا، مگر اہل بیت اور صحابہ کرام ان کے درمیان بڑی محبت تھی۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے، ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بلکہ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ انہی کی محبت ہی تو ایمان کا حصہ ہے، ان کے بغیر نہ نمازیں کام دے گی، مگر اس محبت میں ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ ہم مانتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان کو تیسرا خلیفہ ہم مانتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری لائف، اپنی جو امیر المومنین آپ بنے، 10 برس اور کچھ مہینوں تک آپ نے یہ نظام کو چلایا، آپ امیر المومنین کے اس منصب پر فائز ہوئے، مگر اپنے غیر بھی یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اگر عمر ابن خطاب کو 10 سال اور مل جاتے تو پوری دنیا پر اسلام کے پرچم لہراتے۔ آخر کیا کیا انہوں نے؟ عمر ابن خطاب کی اگر آپ تاریخ پڑھیے، حضرت عمر ابن خطاب نے کئی ممالک جو آج موجود ہے، موجودہ ممالک جس کے اندر افغانستان بھی ہے، جس کے اندر عراق بھی ہے، جس کے اندر ایران بھی ہے، یہ 3 ملکوں کا نام میں نے اس لیے لیا ہے، یہ 3 ممالک تو وہ ہیں جہاں حضرت عمر ابن خطاب معاذ اللہ ان کی گستاخی کی جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ آج جس ملک میں تم رہ رہے ہو، ارے اس کو آزاد تو عمر ابن خطاب نے کیا ہے، وہاں پر اسلام کے پرچم کو تو حضرت عمر ابن خطاب نے لہرایا ہے۔ فلسطین کے اندر آپ نے بیت المقدس کو آزاد کیا، آج بھی بیت المقدس یہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی عمر جیسا آ جائے۔ آپ نے جب بیت المقدس کو آزاد کیا، حضرت بلال کو آپ نے حکم دیا کہ بلال آزان کہو، بیت المقدس میں حضرت بلال نے آزان کہی۔ پہلے تو عرض کر دے کہ اے امیر المومنین، جب سے سرکار علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، مجھ میں طاقت نہیں کہ میں آزان دوں، مگر آپ ہمارے امیر ہیں، آپ آپ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، مگر میں آپ کی بات کا میں انکار نہیں کروں گا، میں بلکہ آپ کے حکم کو مانتے ہوئے آزان کہوں گا۔ حضرت بلال نے بیت المقدس میں آزان کہی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت بلال نے جب آزان کہی، حضرت بلال آزان جب دے رہے تھے، حضرت عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب زور و قطار رونے لگے، گویا کہ حضرت بلال کی آزان نے دوبارہ سرکار کی یاد کو تازہ کر دیا۔ یہی عمر ابن خطاب ہے، افریقہ کے کئی ممالک کو انہوں نے فتح کیا، اسلام کے پرچم کو انہوں نے لہرایا، اور پھر جب آپ کے آخری ایام آئے، آخری جب وقت آیا، فیروز ابو لولو نامی ایک شخص جو مدینہ طیبہ میں تھا، ابھی ایمان، وہ غیر مسلم تھا، مشرک تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ، اس نے اپنے چالاکی ہوشیاری کے ساتھ اس نے ایک خنجر جو اسی کام کے لیے تیار کیا تھا، زہر آلودہ خنجر، کہ میں کسی طرح مجھے موقع ملے تو میں حضرت عمر ابن خطاب کو میں معاذ اللہ قتل کر دوں۔ اور یہی حضرت عمر ہے، آپ اکثر یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں۔ اب کوئی حضرت عمر سے جا کر پوچھے کہ تم موت کی دعا، شہادت کی دعا بھی مانگ رہے ہو، اور وہ بھی مدینہ طیبہ میں۔ مدینہ طیبہ تو یہ وہ مقدس سرزمین ہے، یہ حرم تو وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر تلوار اٹھانا منع ہے، یہاں پر تو ہم چیوٹی نہیں مار سکتے، اگر شہید ہونا ہے تو تمہیں بارڈر پہ جانا ہوگا، تمہیں جہاد میں جانا ہوگا، مگر شہادت کی موت اور مدینہ پاک میں، آخر عمر ابن خطاب مدینہ میں کیوں مرنا چاہتے تھے؟ کچھ تو بات ہے نا۔ آج ہم سے تم پوچھتے ہو کہ مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو، مدینہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو، ہم سے جو سوال کرتے ہو حضرت عمر سے جا کر کرو۔ حضرت عمر کیوں یہ دعائیں مانگتے تھے کہ مولا مجھے شہادت کی موت، اور وہ بھی مدینہ میں؟
کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ کچھ تو ہے یہاں پہ، کچھ نہ کچھ تو ہے، بلکہ سب کچھ وہی ہے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے۔ ارے اتنا کچھ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ بھی وہیں سے ملا ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا ملا ہے کہ کعبہ بھی جو ملا ہے تو وہیں سے ملا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا، کلمہ ملا، جو ملا، جان ملی، دولت ملی، یہ سب میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات۔ وہ جانتے تھے، وہ عمر فاروق جانتے تھے کہ مدینہ پاک یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ یہاں پر میرے مصطفیٰ کریمہ کا خود آرام فرما ہے۔ آپ یہ دعائیں مانگتے تھے کہ مولا مجھے موت شہادت کی دے، مدینہ طیبہ میں دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ کے اوپر سفر المظفر کے بالکل آخری ایام میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ نماز کی حالت میں تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ پر یہ فیروز ابو لولو شخص نے آپ پر جو وار کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس وار سے اس قدر زخمی ہوئے کہ آپ اگر کوئی چیز پیتے یا دودھ پیتے تو پیٹ سے دوبارہ باہر آ جاتا، آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ 3 دن آپ اس دنیا میں رہے۔ 3 دنوں کے بعد پہلی محرم الحرام، کیونکہ جب حملہ ہوا تو وہ 23ویں ہجری تھی، الحرام شروع ہوا، گویا فرسٹ محرم الحرام آپ نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں، دیگر اصحاب پاک کے صدقے میں، اہل بیت پاک کے صدقے میں، اولیاء پاک کے صدقے میں مولا تعالی ہمیں بھی جو موت تو آنی ہے مگر ایمان پر اور شہادت کی موت نصیب کرے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى
من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الفاتحة.